توبہ اور استغفار صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، یا استغفار سے صرف گناہ مٹتے نہیں ہیں، صرف مٹ بھی جائیں تو میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ گناہ بھی کر لیا اور توبہ کی اور استغفار کو طلب کیا، ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کم نعمت ہے؟ نہیں، اللہ اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جہاں گناہ لکھا ہے، استغفار سے بڑا نیکی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، پھر ان کی جگہ ایک عقلی منطقی بات ہے صفر لگنا چاہیے، پلین ہونا چاہیے، نہیں، اللہ رحمان ایسا ہے وہ پورے رجسٹر نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا واقعہ ہے، شبی پیغامدیہ آ گئی، اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، واپس چلی جا، کیا بات کرتی ہے؟ ہاں اسی طرح مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح مائز کو بھیجنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں اسی سے حامل ہوں، میں وہی ہوں جس کے ساتھ مائز نے برائی کی تھی، وہ تو توبہ اور استغفار کر کے بخشا گیا، وہ تو جنت کے راستوں میں چل پڑا۔ اب میری کیفیت یہ ہے، میں راتوں کو اٹھتی ہوں، نیند نہیں آتی، اب میں بے چین ہوں، مفہوم یہ ہے، اب میں بے تاب ہوں کہ وہ تو جنت کے راستوں پہ چل پڑا، گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کر کے اپنی جسم کے اوپر حد کو لگوا لیا، اور میں ہی بدبخت رہ گئی ہوں جو گناہوں کو جھیل رہی ہوں، جو اس عذاب کو سہ رہی ہوں۔ میں ہی ہوں وہ جس سے مائز نے برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ اچھا پھر ایسا کر، نتیجہ ظاہر ہونے دے، کیونکہ اگر نتیجہ ظاہر ہوا تو اس بچے کا کیا قصور؟ اگر تو حمل سے ہو گئی، اس بچے کا کیا قصور کہ اس کو بھی تیرے ساتھ قتل کر دیا جائے؟ کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے کہنے لگی طہرنی، اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، حمل ظاہر ہو چکا ہے، کہ اس بچے کا کیا قصور؟ جب تک جنے گی نہیں واپس مت آنا۔ بچہ جنا، اسی دن اٹھائے ہوئے لے آئیں، اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے، 9 ماہ گزر گئے، راتوں کو نیند۔ یہ ندامت، اگر گناہ کے اوپر یہ ندامت ہے تو گناہ نیکیوں سے بدلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ندامت، یہ گریہ، یہ آنسوؤں کا پھینکنا، یہ تضرع، یہ گڑ گڑانا مطلوب ہے اللہ کو۔ گناہ ہو گئے، انسانی فطرت ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، گناہ ہو گیا، غلبہ آ گیا شیطان کا، لیکن اس کے بعد گڑ گڑانا اور اس کے اوپر نادم ہو جانا۔ پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے لے، اس بچے کا کیا قصور، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس وقت تک واپس نہ آنا جب تلک یہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اور صحابہ نے اور محدثین نے عجیب یہاں پہ جملے لکھے ہیں، ماں نے گناہوں کے اوپر ایسی نادم تھی، ایسی عمدہ ٹریننگ کی، بچہ 6 ماہ کا نہیں تھا وہ روٹی اپنے ہاتھ سے کھانے لگا، ایسی ٹریننگ کی۔ پھر اللہ کے نبی کے حضور آئیں اور کہنے لگی اب تو پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دیا جائے، بچے کی کفالت فلاں کرے گا۔ سنسار کیا گیا، پتھر پھینکے گئے، ایک پتھر ان کے سر مبارک پہ لگا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور وہ حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید جلادی قبیلت کے آدمی تھے۔ خالد ابن ولید کہنے لگے ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، پیشانی شکن آلود ہو گئی، کہا خالد تو نے کتنی تلخ بات کی ہے، تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے، شبیبہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کی قسم کوئی ظالم ٹیکس لینے والا جو لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والا ہو وہ بھی اگر توبہ کرے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو شبیبہ غامدیہ کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے۔